بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 12 مئی کو کرونا وائرس کے خاتمے سے متعلق ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ سوشل میڈیا پر کچھ دنوں سے اس موضوع پر کچھ باتیں مختلف سوالات گردش کر رہے ہیں، اور ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہوئے مختصر جواب ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بھائی نے یہ آرٹیکل بھیجا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کے متعلق سوال کیا ہے کہ کسی شخص نے لکھا ہے، ایک تسلی بخش حدیث موجودہ حالات کے تناظر میں حضرت عثمان بن عبداللہ بن سراقہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پھلوں کی خرید و فروخت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی خرید و فروخت سے منع فرمایا جب تک کہ آفت، یعنی بریکٹ میں لکھتے ہیں آفت وبائی بیماری ختم نہ ہو جائے۔ میں نے کہا یہ کب ممکن ہوگا؟ فرمایا یہاں تک کہ ثریا ستارہ طلوع ہو جائے۔ پھر لکھنے والے شخص نے تبصرہ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، اس حدیث کے مطابق ثریا ستارہ طلوع ہونے پر وبائی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور علم فلکیات کے اعتبار سے ثریا ستارہ 12 مئی کو طلوع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر عربی میں اصل حدیث نقل کی ہے کہ عن عثمان بن عبداللہ بن سراقہ قال سألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قلت ومتى ذاك؟ قال حتى تطلع الثريا، یعنی مسند احمد حدیث نمبر 5105 ہے۔ پھر دوسرا سائل کہتا ہے کہ ایک مولوی صاحب نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف بھی منسوب کی ہے کہ انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ جب ثریا ستارے کا طلوع ہوگا تو وبا ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ اس سال یعنی 2020 میں 12 مئی رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی تو فرشتوں کا نزول لیلۃ القدر میں ہوگا، اور اس رات میں زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے اور تنگ ہو جاتی ہے، تو اس سے پہلے ہی یہ وبا ختم ہو جائے گی اور زمین پاک ہو جائے گی۔ ایک اور بھائی نے ثبوت کے طور پر یہ حدیث بھی بھیجی ہے، روا احمد فی مسندہ حدیث نمبر 2286 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما طلع النجم يعني الثريا صباحا قط وبقوم عاهة إلا رفعت عنهم أو خفت، کہ ثریا ستارہ جو ہے صبح کے وقت جب بھی اس کا طلوع ہوتا ہے، اور اگر کسی قوم میں کوئی وبا ہو تو یہ وبا جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی ثریا ستارہ صبح کے وقت طلوع نہیں ہوتا مگر اور کسی قوم میں کوئی آہت یا کوئی وبا ہو مگر وبا اٹھ جاتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں اس موضوع کے تعلق سے۔ جواب میں چند اہم باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی بات، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ وبا اس سے پہلے ختم ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ وبا 12 مئی سے کچھ دن پہلے یا 12 مئی یا کچھ دن بعد ختم ہو جائے، لیکن اس وبا کے خاتمے کو خصوصی طور پر 12 مئی اور ان احادیث سے جوڑنا درست نہیں ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر 1، ان احادیث کو عمومی طور پر ہر وبا سے جوڑنا غلط ہے، اور نہ ہی ان احادیث کا مفہوم ہے۔ ان احادیث میں وبا سے مراد صرف پھلوں کی وبا ہے، وہ بھی خصوصی طور پر کھجور کے پھل، نہ کہ ہر وبا۔ اصل حدیث اور اس معاملے کا قصہ صحیح بخاری میں ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب بیع الثمار قبل ان يبدو صلاحها، اور پھر فرماتے ہیں وقال الليث عن ابي الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن ابي حثمة الانصاري من بني حارثة انه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون الثمار۔ سند بیان کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جو وہ پھلوں کی خرید و فروخت کرتے تھے،
فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال مبتاع إنه أصاب الثمر الدمان أصابه مراض أصابه قشام عاهات يحتجون بها. تو جب خرید فروخت کرتے اور تو اس وقت یعنی پھلوں کے پکنے سے پہلے اس وقت جب خرید و فروخت کرتے تو ان پھلوں میں یعنی کھجور کے پھلوں میں جو ہے کچھ بیماریاں لگ جاتی تھی. کچھ چند کا نام یہاں پہ بیان کیا ہے، دمان اور قشام جو ہے، اور پھر اسے حجت بنا کے ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك، جب اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت سارا جھگڑا ہوا اس تعلق سے، تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا لَا فَلَا تَبْتَاعُ حَتَّى يَبْدُ صَلَاحُ الثَّمَرِ، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ خرید و فروخت مت کرو جب تک کہ پھل جو ہے وہ پک نہ جائیں اور کھانے کے قابل نہ ہو جائیں، حتى يبدو صلاح الثمر. پھر سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو ہے بیان کرتے ہیں کل مشورتی یشیر بها لکثرت خصومتهم، یعنی مشورہ تھا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ ان کے آپس میں بہت جھگڑوں کی وجہ سے. واخبرني خارجة بن زيد بن ثابت ان زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار ارض حتى تطلع الثريا فيتبين الاصفر من الاحمر. وپھر آگے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی یعنی سند کو آگے لے جا کر مجھے خبر دی خارجہ بن زید بن ثابت نے کہ زید بن ثابت عنہ جو ہیں خرید و فروخت نہیں کرتے اپنی پھلوں کی، یعنی ان کی جو زمین پہ اگتے تھے جب تک کہ ثریا کا طلوع نہ ہو جائے اور پیلا سے جو سرخ وہ جدا نہ ہو جائے، یعنی جب تک کہ کھجور کے پھل جو ہے وہ پک نہ جائیں. اور پھر آگے جو ہے ایک اور بھی روایت امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. کہ سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عن بیع الثمار، پھلوں کی خرید و فروخت سے، حتی یبدو صلاحہ، جب تک کہ وہ پک نہ جائیں اور یعنی کھانے کے قابل نہ ہو جائیں. نہى البائع والمبتاع، خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حافظ بن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں ان حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں عاہات سے مراد جو عاہات کا جن کا ذکر ہوا ہے وبا کا، اس روایت میں فرماتے ہیں جمع عاہت وهو بدل عن المذکورات اولا. عاہت جمع عاہت کی جمع ہے اور یہ جن مذکورات جو گزر چکے ہیں بیماریاں جو ہیں ان کی بدل ہے. والعاہت العیب والآفت، اور عاہت جو ہے عیب اور آفت کو کہتے ہیں. والمراد بها هنا ما يصيب الثمر مما ذکر، اور فرماتے ہیں ان آہات وباؤں سے مراد جو ہے یہاں پر یعنی حدیث میں یہ وہ ہے جو پھلوں کو یہ وبا لگتی ہے مما ذکر، جن کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان روایات میں جو بیان کیا گیا ہے جس وبا کا اس کا تعلق صرف پھلوں سے ہے نہ کہ عام ہے. اچھا، اور دوسری حدیث دوسرے نمبر پہ جو بات ہو یہ ہے کہ دوسری حدیث ضعیف ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے مسند احمد کی روایت نمبر 2286 سیدنا ابو ہریرہ عنہ سے جو روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما طلع النجم یعنی الثریا صباحا قط وبقوم عاهة الا رفعت عنهم او خفت. یہ حدیث علم حدیث کے محققین نزدیک ضعیف ہے، اور ان علماء میں سے دور حاضر کے معروف عالم حدیث جو ہیں علامہ محمد حسن البانی رحمہ اللہ بھی شامل ہیں. تیسرے نمبر پہ یہ ثابت ہوا کہ صحیح احادیث میں وبا سے مراد پھلوں کی وبا ہے، اور بالخصوص کھجور کے پھل جو سورہ ستارے کے طلوع کے بعد پک جاتے ہیں اور ان میں سے وبا ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ سورہ کے ستارے کا طلوع گرمیوں کی ابتدا یعنی مئی کے مہینے میں ہوتا ہے، اور اس وقت یہ ستارہ بآسانی آنکھوں سے نظر آنے لگتا ہے. اور دوسری حدیث جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے جس میں عام وبا کا ذکر ہے ضعیف حدیث ہے. تو یہ ان حدیث کے تعلق سے پہلی بات. دوسری بات، اگر یہ وبا 12 مئی تک ختم
نہ ہوئی تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ یاد رکھیں، سب سے پہلے اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مشکوک سمجھا جائے گا اور احادیث کو جھٹلانے کا سبب بن جائے گا، اور یہ جرم ہی کافی ہے۔ تیسری بات، علم نجوم یا فلکیات کو دنیا کی مصیبتوں یا وباؤں سے جوڑنا اور ان کو مؤثر سمجھنا شرعاً بہت بڑا ظلم اور شرک ہے، اور لوگوں میں اس بدعقیدگی کو عام کرنے کا سبب ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں جن میں سورج گرہن کا ذکر ہے، تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، یہ جو آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، یعنی سورج گرہن ہیں، اور ان میں یعنی ہر وہ چیز شامل ہے عمومی طور پہ، وبا وغیرہ بھی۔ لا تكون لموت أحد ولا لحياته، کسی شخص کی زندگی موت کے لیے نہیں ہے، ولكن يخوف الله بها عباده، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان سے ڈراتا ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ، اگر تو ایسی چیز میں نظر آئے تو جلدی کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، دعا میں اور استغفار میں۔ اس حدیث میں سورج گرہن کا ذکر ہے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو آسمانی آیت ہو، جیسے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن میں اس میں شامل ہے، یا کوئی بھی بڑی مصیبتیں آتی امت پہ تو اس میں کثرت سے استغفار، دعا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اسے یہ بھی خرابی ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ لوگوں کو دل ستاروں سے جوڑنا اور اس بدعقیدگی کے عام ہونے کا بھی سبب ہے۔ چوتھی بات، کسی مصیبت یا وبا کے خاتمے کے لیے ستاروں وغیرہ کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، اپنی اصلاح کریں، توحید و سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی کوتاہیوں اور گناہوں سے کثرت سے استغفار کریں اور مسنون اذکار پڑھیں، جیسا کہ اوپر والی متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اور خصوصی طور پر بھی کورونا وغیرہ کی وبا کا بنیادی سبب فحاشی اور بدکاروں کا عام ہونا ہے، جیسا کہ ابن ماجہ کی صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ معروف حدیث ہے، یا معشر المہاجرین خصال خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، یہ مہاجرین کی جماعت 5 ایسی چیزیں ہیں اگر تمہیں ان سے آزمایا جائے، اور میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تمہارے زمانے میں یا تم لوگ ان چیزوں کو پاؤ، یا تمہارے زمانوں میں ان چیزوں کا ظہور ہو۔ پہلی بات، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا۔ فحاشی ظاہر نہیں ہوتی کسی قوم میں کبھی بھی یہاں تک کہ اس کے اعلان کر یعنی سارے عام ہو جائے، الا یہ کہ اس قوم میں طاعون عام ہو جائے گا، الا یہ کہ اس قوم میں طاعون کی بیماری عام ہو جاتی ہے، اور وہ بیماریاں جو ان سے پہلے گزرے باپ دادوں میں اسلاف میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اس حدیث میں 5 بری خصلتیں بیان ہوئی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی وجہ سے بڑی سخت سزائیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ اور سب سے پہلے فحاشی کے ظہور یعنی اس کے سر عام ہونے کا ذکر ہے، اور اس کی سزا طاعون یعنی پلیگ کی بیماری اور ایسی بیماریاں اور وبائیں جو ان لوگوں کے گزرے ہوئے بزرگوں یعنی باپ دادوں میں کبھی موجود نہ تھیں۔ اور نعوذ باللہ کورونا کی وبا انہی وباؤں میں سے ایک وبا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور تمام امت کو ہر وبا اور ہر شر سے محفوظ فرمائے، آمین رب العالمین۔ 5ویں بات، فائدہ کے لیے یہ کلیہ یاد کر لیں کہ قرآن اور سنت میں کسی بھی وبا کی ابتدا یا اس کے خاتمے کی کسی بھی خاص تاریخ کی کوئی دلیل نہیں ہے، خاص دن یا مہینہ یا سال کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں صحیح حدیث میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہوا ہے کہ وبائیں عام ہو جائیں گی، کثرت سے زلزلے اور آفتیں آئیں گی، کثرت سے اموات واقع ہوں گی، کثرت سے لوگوں کا قتل ہوگا وغیرہ وغیرہ، لیکن کسی خاص وبا کی کسی خاص تاریخ کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ 6ٹھی بات، اس معاملے کو لیلۃ القدر اور فرشتوں کے نازل ہونے سے جوڑنا بھی غلط ہے کہ شب قدر میں فرشتے نازل ہوں گے تو اس سے پہلے زمین کو اس وبا سے پاک کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی ایک رات ہے جس کی آمد ماہ رمضان کے ساتھ ہر سال ہوتی ہے، اور فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں کئی وبائیں اور آفتیں آئیں اور گئیں،
لیلۃ القدر یا فرشتوں کے نزول میں کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی وبائیں انسانوں کے اپنے گناہ اور ظلم ہیں، جو مختلف وبائیں آفتیں اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کے موجب ہیں، اور سب سے بڑا گناہ شرک اور کفر ہے۔ اس کے باوجود بھی لیلۃ القدر اور فرشتوں کے نزول میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ آخر میں ایک اعتراض کا جواب ہے کہ اگر یہ ساری احادیث صرف پھلوں کی بیماریوں اور وباؤں کے تعلق سے ہیں تو بعض علماء نے ہر وبا کے لیے عام کیوں کیا ہے اور 12 مئی کے لیے خاص کیوں کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ یہ ان علماء کے اجتہادات ہیں جو صحیح غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حدیث کی حیثیت دینا درست نہیں ہے اور بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وحی ہے۔ دوسری بات، بعض علماء کو بعض ضعیف حدیث سے مغالطہ ہوا ہوگا، جیسا کہ میں نے دوسری حدیث کے تعلق سے بیان کیا ہے جو مسلم احمد کی حدیث ہے جس میں عام آفت کا ذکر ہے۔ واللہ اعلی و اعلم، وصلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔